people in classroom or any public place. اور اتنی آپ میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے اور اتنی آپ کو جو ہے اسکلز ہونی چاہیے، نالج ہونی چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج، آپ ساری چیزیں آپ کو گرپ ہونی چاہیے تاکہ آپ پبلکلی اسپیک آؤٹ کر سکیں، اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں۔ اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ، پہلے ہم نے بات کی ایکٹیو لسننگ، یعنی کی ٹو کمیونیکیشن۔ جب تک آپ کسی کو توجہ سے سنیں گے نہیں تب تک آپ ریسپونڈ نہیں کر پائیں گے۔ اگر ریسپونڈ نہیں کریں گے تو آپ چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے اور اس پہ جو ہے آپ کام صحیح نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ اب ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری، the capacity to be aware of, control and express one's emotion and to handle interpersonal relationships judiciously۔ یعنی ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ سیلف کنٹرول کی دوسری شکل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ آپ کو خود کے ایموشنز پہ کو پتہ ہو، آپ کو خود کے ایموشنز کے بارے میں کہ میں کہاں پہ اوور ری ایکٹیو ہو سکتا ہوں، میں کہاں پہ جو ہے پولائٹ رہ سکتا ہوں، خاموش رہ سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ کو سیلف کنٹرول آنا چاہیے کہ مجھے کہاں پہ ری ایکٹ کرنا ہے، کہاں پہ ری ایکٹ نہیں کرنا، کہاں پہ مجھے کتنا ری ایکٹ کرنا ہے، کہاں پہ مجھے بالکل خاموش رہنا ہے، کہاں پہ مجھے جو ہے کنسیڈر کرنا ہے، کہاں پہ مجھے اگنور کرنا ہے، کہاں پہ مجھے فارگیو کر کے فارگیٹ کرنا ہے، کہاں پہ مجھے ایک فارورڈ موو لے کے جانا ہے، کہاں پہ مجھے جو ہے اینالائز کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری ایک ایکسرسائز ہے جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس یعنی ای کیو، ایموشن کوشنٹ، جیسے آئی کیو ہے انٹیلیجنٹ کوشنٹ، آج کل کی دنیا میں ای کیو ایموشنل کوشنٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ آئی کیو سے زیادہ ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کوشنٹ ای آئی کیو جسے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ وہ ایموشن ری ایکشن، جب آپ ایکسپریشنز اپنے کنٹرول کر پائیں گے تو آپ جو ہے پرسسٹنٹ، آپ فوکس رہیں گے، آپ ڈٹرمنٹ رہیں گے، آپ کا جو ہے فوکس رہے گا اپنے گول پہ۔ بات بات پہ اگر آپ شارٹ ٹیمپر ہو جائیں گے، اوور ری ایکٹیو ہو جائیں گے، آپ ری ایکٹ کر دیں گے تو پھر آپ کے کنٹرول میں چیزیں نہیں رہیں گی۔ اس کے بعد ہے نیگوسیشن اسکلز۔ اب دوستو یہ نیگوسیشن اسکل جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی کام کی چیز ہے، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت فاسٹ لائف ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، عام لینگویج میں کہہ لیں کہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اتنا نفسا نفسی ہوگی اتنی تو کام کا پریشر بھی ہوگا، ٹارگیٹس اچیو کرنے کا اسٹریس بھی ہوگا، ڈپریشن میں بھی بندہ جا سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں فرسٹریشن ہوتی ہے۔ جب فرسٹریشن ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اوور ری ایکشنز اور دوسری بہت ساری نیگیٹو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پھر جو انٹر ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس میں بھی کانفلکٹ آ جاتے ہیں۔ پھر جب کانفلکٹ آ جاتے ہیں اور ہم میں نیگوسیشن اسکل یعنی کچھ لو اور کچھ دو کی اسکل نہیں ہوتی تو ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک لا حاصل چیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور پھر ہم اسٹک ہو جاتے ہیں اپنے گول میں، اپنے لائف میں، اور ہم اپنے گول کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ ایبلٹی ٹو ڈیل ان کانفلکٹ with an individual, group of people or any other entity، یعنی ایسی اسکلز ہوں جو آپ کو دوسروں کے ساتھ، کسی گروپ، کسی کمپنی، کسی اینٹیٹی کے ساتھ، کسی انڈیویڈیول کے ساتھ آپ کا کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو آپ میں اتنی کوالٹی ہونی چاہیے کہ ان سے ڈسکس کر کے ان سے ٹیبل ٹاکس کریں، ان سے ڈائلاگس کریں اور ٹائم لے کے اپنا بائی ٹیکنگ یور ٹائم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے کچھ کامن انٹرسٹ پہ آ کر آپ اپنا مسئلہ سالو کر لیں اور پھر آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ ہوتا ہے نیگوسیشن اسکل، جسے ہم کچھ دو اور کچھ لو کی کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد ہے ایمپیتھی۔ ایمپیتھی یعنی دی ایبلٹی ٹو سینس ادر پیپلز ایموشنز، کمپیوٹیڈ with an ability to imagine what someone else might be thinking or feeling، یعنی خود کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا۔ یعنی کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہے، کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنس ایسا ہوا ہے، کوئی آپ کا ٹارگیٹ پورا نہیں کر پا رہا، کوئی آپ کی بات نہیں مان پا رہا، کسی نے آپ کی کال نہیں ریسیو کی، کسی نے آپ کو ریسپانس صحیح نہیں دیا، تو آپ
خود کو اپنی اس کی جگہ پہ، اس شخص کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ اگر میں ہوتا اس جگہ پہ تو میرے ساتھ اگر میرے ساتھ یہ ہو جاتا، میں کسی کے ساتھ کرتا تو میرے ساتھ کیا کیا جاتا، یا اس کی فیلنگز کو ہم سمجھیں، ان کے سرکمسٹنسز کو ہم سمجھیں، اس کو کہتے ہیں ایمپتھی۔ اس کے بعد کائنڈنس، رحم دلی، بینگ کائنڈ، یہ اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں دین میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ بی کائنڈ ٹو پیپل، لوگوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو، اور کہتے ہیں کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو گے تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ کائنڈنس شو کرنی چاہیے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دی کوالٹی آف بینگ فرینڈلی، جینرس اینڈ کنسیڈریٹ۔ فرینڈلی یعنی آپ لوگوں کے ساتھ دوستانہ رہیں، مسکرا کے ملیں، ہنس مکھ رہیں ہمیشہ دوستوں کے ساتھ، سافٹ اینڈ پولائٹ رہیں۔ جینرس یعنی سخی آپ بن جائیں، سخی یعنی دولت مال خرچ کرنا پڑے تو اس میں بھی، اور پھر کوئی شیئرنگ چیز کرنی پڑے، کوئی مشورہ مانگے آپ جنراسٹی شو کریں اور اس کو ایمانداری سے ایک اچھا مشورہ، مخلصانہ مشورہ دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے تو وہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ دیانتدارانہ اور مخلصانہ مشورہ دے۔ جنرس آپ مشورہ دینے میں بھی ہو سکتے ہیں، اپنی نالج شیئر کرنے میں بھی ہو سکتے ہیں، اپنی اسکل سکھانے میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اپنا مال خرچ کرنے میں۔ اس کے بعد کنسیڈریٹ یعنی دوسروں کی بارے میں غور و فکر کرنا، دوسروں کی درخواست پہ، دوسروں کی ریکویسٹ پہ غور و فکر کرنا، اور ان کے لیے کچھ کرنا، ان کے لیے سوچنا، ان کے فائدے کے لیے سوچنا، اس کو کہتے ہیں کنسیڈریٹ۔ تو وی ہیو ٹو بی کائنڈ in pursuing sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and order of Allah tabarak wa ta'ala۔ اس کے بعد ہے forgiveness۔ ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کہ اگر تم معاف کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ہے لبرل یعنی اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری، ایک دفعہ پھر میں پڑھوں گا کہ willing to respect or accept behavior or opinion different from one's own۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، پروفیشنل، کسی کے ساتھ فیملی ریلیشن شپ میں ہیں، کوئی سوشل آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور دوسرے کا عقیدہ، دوسرے کا نظریہ، دوسرے کا نیریٹو، آئیڈیالوجی، اسٹینڈس، اوپینین، جو کچھ بھی ہے وہ اگر آپ سے ڈفرنٹ ہے تو آپ اس کی بھی ریسپیکٹ کریں، اس کو بھی آنر دیں۔ دو آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں وتھ لاجکس، وتھ جسٹیفیکیشن، جسٹیفائڈ لاجکس، لیکن دوسرے کی رائے کو احترام دینا، نہ کہ اس پہ جو ہے کفر اور غداری اور طرح طرح کے فتوے کسنا، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور لبرل رہنا چاہیے، دوسروں کی بات کو بھی ریسپیکٹ دینی چاہیے۔ اس کے بعد گریٹیٹیوڈ یعنی بینگ تھینکفل، تھینکس گیونگ، شکریہ ادا کرنا۔ یہ چیز ہم میں بالکل بھی نہیں ہے، اسپیشلی ینگسٹر میں یہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے ینگسٹر کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے آپ شکریہ ادا کر دیا کریں۔ ریڈینس ٹو بی تھینکفل ٹو پیپل، شو اپریسیشن وتھ اوپن ہارٹ۔ دوسروں کی کامیابیوں میں آپ دل سے کانگریچولیٹ کریں، دوسروں کی سیلیبریشن میں آپ شریک ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ کو کسی نے جگہ دے دی، راستہ دے دیا گاڑی میں، روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کو کسی نے راستہ دے دیا، کوئی چیز اٹھا کے آپ کو دے دی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ جو ہے شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں، تو دیکھیں پھر کیسے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، اور کس طرح اللہ کی رحمت جو ہے ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ 14 یا 15 چھوٹی چھوٹی اسکلز تھیں، انٹرپرسنل اسکلز یا انٹرا پرسنل اسکلز، جو کہ آج کل کی دنیا میں اسپیشلی یہ ان کی شروع سے اہمیت ہے۔ دیکھیں یہ قرآن شریف میں بھی ہمیں حکم دیے گئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں ساری کی ساری، لیکن اسپیشلی آج کے دور میں جو اسٹریس ہے، نفسا نفسی ہے، فرسٹریشن ہے چاروں طرف، تو یہ ساری چیزیں، سافٹ اسکلز ہماری ایک بہتر اور کمفرٹیبل زندگی، اسٹریس فری زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسپیشلی پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے جو ینگسٹرز ہیں، اپنے ینگ کڈز جو ہیں، اسکول ایج میں ہیں، ان کو یہ چیزیں سکھائیں پریکٹیکلی، یعنی انٹیگریٹی شو کریں، آپ خود بھی اڈاپٹ کریں یہ چیزیں، تو بچے آپ سے خود بخود سیکھیں گے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی ٹیچرز اور ساری ایڈمنسٹریشن سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں پہ آپ خود بھی عمل کریں اور پریکٹیکلی لوگوں کو یہ دکھائیں رول ماڈل بن کے کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا فوائد ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کہنا سننا قبول فرمائے گا اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔